رام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، آپ کو علم ہے کہ یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے جسے ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ربیع الاخر کہنا زیادہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عربی کا قاعدہ ہے کہ ثانی وہاں بولا جاتا ہے جہاں پہ ثالث تیسرا ہو، کیونکہ ربیع الثالث کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ربیع الثانی کہنا بنتا نہیں۔ آپ عرب کا محاورہ دیکھیں، وہاں بھی ربیع الاخر ہی لکھا ہوتا ہے۔ عرب کے کیلنڈر پر دیکھیں، وہاں پر ربیع الاخر لکھا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک عشق والا نقطہ ہے، وہ یہ میرے قبلہ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ربیع الاول کا ثانی ہے کوئی نہیں۔ ثانی کا ایک مطلب مثل بھی ہوتا ہے، ثانی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثل۔ کہتے ہیں ربیع الاول کا ثانی ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ربیع الثانی کیوں کہیں؟ اور لغت اور گرامر کے لحاظ سے بھی اس کا نام درست ربیع الاخر ہے، ربیع الاخر۔ اور میں نے ایک حوالہ بھی دے دیا کہ عرب کے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اسی طرح جمادی الاول اور جمادی الاخری یہ لکھا ہوا وہاں پہ۔ جمادی الثانی ہمارے یہاں بولتے ہیں، وہاں پہ جمادی الثانی بھی نہیں بولتے، جمادی الاخرہ یا جمادی الاخری یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہر طور اگر کوئی ربیع الثانی کہہ بھی دے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہم نے اپنے احباب کے لیے عرض کیا کہ اس کا درست نام ربیع الاخر ہے، ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ تو اس میں 11 تاریخ کو یوم وصال ہے پیر لاسانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ شان آپ کو انفرادی طور پر حاصل ہے، منفرد، کہ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن شہنشاہ بغداد کا عرس ہر مہینے 11 شریف کی صورت ہوتا ہے۔ ہر ولی کا عرس اس کے مزار پر ہوتا ہے، اور غوث پاک کا عرس پوری دنیا میں ہوتا ہے، قریہ قریہ، گوشہ گوشہ، نگر نگر اور شہر شہر۔ چیچنیا ایک ملک ہے روس کے اندر، اس کے سفیر تھے شیخ عبد الباقی، پاکستان میں رہے۔ ان سے سوال ہوا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کسی ولی اللہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن دوسرے علاقے میں لوگ جانتے بھی نہیں، ایسا ہے؟ ایک ولی اللہ کا ایک جگہ پہ بڑا چرچا ہے لیکن دوسری جگہ کے لوگ جانتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے اس خیال سے سوال کیا کہ ہمارے ہاں تو 11ویں والے پیر، دستگیر روشن ضمیر، محبوب سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، جو کہ آپ کے وہاں چیچنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں؟ یہ سوال کیا شیخ عبد الباقی جو کہ پاکستان میں چیچنیا کے سفیر تھے۔ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ 11ویں والے پیر کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمارے ہاں تو لوگ بے وضو ان کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے، اتنی عقیدت ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ یا غوث پاک، آپ پر بھی آپ کے نانا جان جن کی شان میں ورفعنا لک ذکرک آیا ہے، اس کا فیض، اس کا پرتو، اس کا ظل اور اس کا سایہ آپ پر بھی پڑا ہے۔ یعنی اس کا سایہ آپ پر پڑا تو کیا ہوا کہ آپ کا ذکر بھی اس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول
بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، اور اولیاء کرام اور غوث پاک بالخصوص ان کی ذکر کی بلندی کا سبب کیا ہے، ان کی محبت کے پھیلنے کا سبب کیا ہے، اس بات کو قرآن کریم کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 96 میں بیان کیا گیا اس راز میں۔ مگر عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو ایک فطری اسلوب ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو کچھ عرصہ اس کی اولاد اس کی قبر کا دھیان کرتی ہے، آتی ہے، حاضری دیتی ہے، لیکن کبھی دیکھا کوئی پوتا بھی دادے کی قبر پہ جاتا ہو؟ بہت کم، اور پڑپوتا تو کوئی بھی۔ اور اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قبر کا نشان تک مٹ جاتا ہے، ہوا مٹی اڑا کے لے جاتی ہے یا بارش کا پانی وہ نشان بہا کر لے جاتے ہیں۔ ایون کے کلوز ریلیٹیو جو ہے وہ جب کبھی آتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں وہ قبر یہاں تھی کہ یہاں تھی، وہ لوہے کا کتبہ ہوتا ہے وہ نشئی اکھاڑ کے لے جاتے ہیں۔ اس طرح بندے کا نشان مٹ جاتا ہے، ہوتا ہی آیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کا ذکر مٹنے کی بجائے پھیلتا چلا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورۃ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ ودا کا مطلب ہوتا ہے محبت، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں ان کا جو چرچا ہے اور ان کی جو محبت ہے وہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ تو دیکھو رشتہ داروں کی، والدین کی محبت ایک فطری چیز ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں ودیت کرتا ہے، پینیٹریٹ کرتا ہے، تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسی بات کو مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک مثال دے کے، ایگزامپل دے کے، کہ بندہ مشہور، ہر بندہ چاہتا ہے میری مشہوری ہو، حالانکہ یہ خواہش کو اچھی خواہش ہے نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شہرت کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں پہچانا جاؤں، میرا ذکر ہو، میرا نام لے، میرا ڈنکا بجے۔ تو اس کے لیے وہ مصنوعی ذرائع استعمال کرتا ہے، جیسے میڈیا میں آئے، دیکھو لوگ ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں تو 10 بندے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ میں بھی دینے والوں میں شامل ہوں، میں بھی دینے والوں میں شامل ہوں، فوٹو لگواتے ہیں پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مصنوعی ذرائع سے شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو وہ جو شہرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے محسنین کرام ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو زمین سے اٹھتی ہے نا شہرت، وہ جلدی ٹھپ ہو جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، اور جو آسمان سے آتی ہے، جو ربانی انتظام سے آتی ہے، وہ پھر ایسے پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ دبتی نہیں۔ تو یہ جو اولیاء کی شہرت ہے اور جو ان کی محبت ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کا ذکر مٹتا نہیں۔ اس کی وجہ کہ اوپر سے آئی ہے نا، جو اللہ نے ڈالی ہے وہ دبتی نہیں ہے۔ جو بندہ مصنوعی ذرائع سے شہرت لیتا ہے تو وہ وقت آتا ہے کہ وہ زمین میں اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے، لیکن جو آسمان سے آتی ہے وہ پھلتی پھولتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے۔ یہ حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ دنیا میں اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو اس اعلان کا یہ فیض ہے کہ وہ شہرت جو ہے پھیل جاتی ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کا صدیوں بعد بھی پوری دنیا میں ذکر ہو، کونا کونا، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر، کوچا کوچا، گلی گلی 11ویں والے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔